تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور تقوی کی آیات کو یاد کریں، ان کو لکھیں۔ آج میں کچھ انشاءاللہ آیات اس لیے پڑھوں گا کہ کل کو آپ یہ ریکارڈنگ بھی سن سکیں، آپ قرآن مجید کو جب تلاش کریں پڑھیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے قرآن مجید کے ساتھ کاغذ پینسل رکھتے ہیں، یہ آیت ہے یہ سنبھال لی، یہ آیت ہے یہ سنبھال لی، یہ موضوع یہ سنبھال لیا، وہ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، موبائل سے قرآن پڑھتے۔ یار یہ اس پہ یہ میں نہیں پڑھا تھا آج تک۔ اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہتے ہیں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں ایک نئی چیز ملتی ہے، جس آیت سے جب گزرتا ہوں ایک نئی خوشبو آتی ہے، ایک نیا رستہ ملتا ہے۔ مگر میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ان کے واسطے جن کا تعلق قرآن سے بن جائے تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کروں گا۔ آج ہمارا صرف تقوی ہے۔ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے زیادہ رمضان کی تقریروں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، کیلنڈروں میں چھپتی ہے، میڈیا پہ چلتی ہے، موبائلوں پہ آتی ہے۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں، لعلکم تتقون کو بھول جاتے ہیں۔ روزہ ایمان والے کے لیے ہے، روزہ درمیان میں آتا ہے، پہلے یا ایھا الذین آمنوا۔ سب نے روزہ نہیں رکھنا، ایمان والے رکھیں گے، حکم ایمان والوں کا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم پہ نہیں، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے، پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی تھیں۔ لعلکم تتقون، ایمان والوں روزہ رکھنے کے بعد جو تمہیں اس میں سے ملے گا وہ تقوی ہے۔ سب کچھ مل جائے اور تقوی نہ ملا، روزے میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ بچہ اسکول میں پڑھے پاس نہ ہو، کہتے ہیں آیا بھی تھا گیا بھی تھا، رکشے پہ بھی بیٹھا، کتابیں خریدی، بستہ خریدا، ٹیوٹر رکھا، اکیڈمی گیا، یونیفارم پہنا، نتیجہ نہ نکلا، فیل ہے۔ دکان بنائی، ریک بنائے، اکاؤنٹنٹ بٹھایا، سیلز مین رکھے، نفع نہیں ہوا، فیل ہے۔ روزہ رکھے اور تقوی نہ ملا، فیل ہے۔ کیونکہ نتیجہ جو اللہ تعالی رمضان سے مانگتا ہے وہ تقوی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ دیتے، عیدین کے خطبے دیتے، اور اپنے اکثر خطبوں میں 3 آیات پڑھتے تھے، اور تینوں آیات کا تعلق کس سے؟ تقوی سے۔ تقوی تو ایسی بات ہے، ایسی نعمت ہے، بار بار کہتے ہیں اوصیکم بالتقوی، اوصیکم بالتقوی والسمع والطاعہ۔ میں تمہیں کس بات کی وصیت کرتا ہوں؟ تقوی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ ہم سنتے ہیں مانتے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے سمع والطاعہ، سننی بھی ہے ماننی بھی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تو نے دنیا میں جہاں بھی جانا ہے اپنے سفر میں کس کو اختیار کر؟ اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر جا۔ ہم تو سفر کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس کی سفر کی سواری کی تو سبحان اللہ سخر لنا، سفر کی اللہم انا نسألک فی سفرنا۔ پیسے رکھ لیں گے، موبائل رکھ لیا، اینک رکھ لیا، ٹکٹ لے لیا، بورڈنگ پاس لے لیا، آگے ہوٹل بک کرا لیا، آگے گاڑی کو بتا دیا ایئرپورٹ پہ آ جائے، اسٹیشن پہ آ جائے۔ یہ ہم کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تو سفر کرے گا تو دعا کرے گا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے اس سفر میں ہمیں کیا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر، یہ نیکی کے ساتھ چلے، اس میں گناہ نہ ہو، والتقوی۔ بات بالکل صحیح ہے۔ لوگ سفروں میں بدکتے ہیں، جو یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، سیاحت میں جاتے ہیں، بالعموم نافرمانی کہاں ہوتی ہے؟
نمازیں کہاں چھوٹتی ہیں، آنکھوں کے گناہ کہاں ہوتے ہیں، بدکاریاں کہاں ہوتی ہیں۔ جب لوگ سیاحت کے نشوں میں جاتے ہیں، کہا یا اللہ میں سفر میں جاتا ہوں تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس سفر میں تو میرا کس کو ساتھی بنانا، نیکی اور تقوی کو۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اے اللہ اس سفر میں ایسا عمل نہ ہو جو تجھ کو ناراض کر دے، اے اللہ ایسا عمل ہو جس سے تو خوش ہو جائے۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللہ مجھے اعمال میں سے وہ عطا فرمانا جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ میں جس ملک میں جاؤں، جس جگہ جاؤں، تو مجھے تقوی والا رکھنا، ایمان والا رکھنا، اعمال صالح والا رکھنا۔ یہ دعائیں ہیں، مگر ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ہر روز دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تو مجھے تقوی دے دے، اے اللہ تو مجھے پاک بازی دے دے، میں کوئی گندا کام نہ کروں، عفاف، عفت میری قائم رہے، عزت میری قائم رہے۔ اے اللہ نہ میں کسی کی عزت سے کھیل لوں اور نہ میری عزت کی چادر پھٹے۔ اے اللہ عفت، پاک باز رہوں، میری آنکھ اور بہت کچھ، بدکاری، گندگی، غلاظت، زنا، اے اللہ اس سے مجھے پاک رکھنا۔ والغنا، تونگری دے دینا، غنا دے دینا، اے اللہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اے اللہ مجھے کچھ نہیں، اے اللہ میرے دل کو مطمئن کر دینا، غنی کر دینا۔ والغنا، 4 دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، مجھے تقوی دے دے، مجھے یہ پاک بازی دے دے اور مجھے تونگری دے دے، میرا دل رک جائے۔ اے اللہ بھوکا نہ ہوں، غنا، حدیث مبارکہ آتی، بادشاہ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دولت مند تو وہ ہے جو دل کا غنی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، الحمدللہ سب کچھ ہے، کیسے بھی حالات ہے کہتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، کوئی مسئلہ نہیں میرا، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، تو اللہ کرے ہم ان دعاؤں کو رمضان میں بھی پڑھیں، آج سے پڑھیں۔